اور ایک بات سن لیں کہ ایسی جو باتیں کرتے ہیں فرقہ پرستی والے اور انتشار والے، جس سے لڑائی پیدا ہو، انتشار ملک کے اندر پیدا ہو، وہ لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی پہلے میرے سوالات کا جواب دیتے ہیں تو منہ مانگا ان کو ہم، اور جو بندہ غلط ہوتا ہے اس کو میں غلط کہتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو۔ کئی علماء کرام اہل حدیثوں کو غلط ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور جو حق والا صحیح بندہ ہوتا ہے اس کو میں صحیح کہتا ہوں، چاہے وہ حنفی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو۔ اب جو یعنی مفتی وہ ساکر رضا مصطفی ہے، میں اس کا بڑا فین ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کس مسلک سے ہے، میں بندے کا بیان کرنے کا، اس کا اخلاق اور کردار دیکھنا، یہ مجھے جواب دینا۔ اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیتے کہ ایسا حاجانی میرے نبی کا طریقہ تھا یا انداز تھا یا گفتگو کرنے کا ایسا انداز تھا، منہ مانگی میں آپ کو قیمت دوں گا۔ اگر نہ دوں یہ ویڈیو میری سیو رکھ لے، ٹھیک ہے نا، میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا اگر آپ کو یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اس بھائی کا ویڈیو دیکھیں، اور آپ لوگوں نے آج یہ ویڈیو دیکھ کے بتانا ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ بھائی گفتگو کر رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور آج اس بھائی کو ہم جواب بھی دیں گے جو انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور کچھ سوال ہم ان سے کریں گے، اور اگر یہ ہمارے میرے سوالات کا جواب دیتے ہیں تو منہ مانگا ان کو ہم انعام دیں گے۔ تو پہلے تو چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم جو اپنی گفتگو ہے وہ تفصیلی اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اے ہن تانوں مرزے اے مرزائی ہن تانوں دین سکھان گے، اے مرزائی دی گل نوں تسی دین وچ حجت سمجھو گے؟ اے مرزائی تانوں دین سکھان گے؟ او ایک دے نام دے نال مرزائی لکھیا ہوا ہے، اے دوسرا جڑا نیولے دے منہ والا بیٹھا جڑا قبرستان دے وچ جا تے انج بھونکدا جویں بولی کتا بھونکدا ہے، اپنی بکواسات شروع کر دیندے نے، اللہ تعالیٰ دے ولیاں تے بھونکنا شروع کر دیندے نے۔ انہاں سارے لوگاں نوں ایک قرآن پاک دی آیت لبھی ہوئی ہے، ایک ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے آیت لبھی ہوئی ہے انہاں نوں۔ ہاں جی، تے انہوں فٹ کتے کر دینے؟ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے خلاف، قبراں دے خلاف فٹ کر دینے۔ بندہ ہے نا، ان دا کام کی ہے، یہ کسی نہ کسی قبرستان ہے چلا جائے گا، تے قبرستان دے وچ کوئی چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی مزار تے ہوندا ہی ہے، ان دے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا، اس مزار نو ویڈیو وچ لے آ کے نا تے بس اس مزار تے بھونکنا شروع کر دے گا۔ تے اے بھونکدا انج ہے جویں او کسے زمانے دے وچ میرے چاچے نے ایک بولی کتا رکھیا سی، تے وہ بولی کتا اس طرح بھونکدا سی جس طرح اے بھونکدا ہے، اے نیولے دے منہ والا۔ پوچھنا چاہنا کھوتے دے پترا، جدو اے قرآن پاک نازل ہو رہا سی ادو اے مزارات کتھے سی؟ ادو اے اللہ دے ولی کتھے سی؟ اس آیت نوں تسی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے خلاف فٹ کر دیتا نا، ادو مزارات کتھے سی؟ ادو اللہ دے ولی کتھے سی؟ اور جدو قرآن پاک نازل ہو رہا سی، یا رسول پاک علیہ السلام دی ذات سی یا صحابہ کرام سن، تے بندے دا پتر ہے تے میری گل دا جواب ضرور دیں گا، اور اگر تو کسے کھوتے دا پتر ہے تے پھر میری گل دا جواب نہیں دیں گا۔ میری گل دا جواب دے، اس ٹائم اللہ دے ولی کتھے سن جیڑا تسی اللہ دے ولیاں دے خلاف ایتا جیڑا نا وہ فٹ کرنیاں شروع کر دیتیاں؟ او کتھے اس ٹائم مزار سن جنہ دے خلاف قرآن پاک نازل ہو رہا سی، جیڑی آتا تسی مزاراں دے خلاف فٹ کر رہے ہو؟ تو دوستو انہاں دو لوگاں دی شکلاں یاد رکھ لو، ایک دے نام دے نال تا مرزائی لکھا ہے، مرزائی۔ اے ہن تانوں مرزے اے مرزائی ہن تانوں دین سکھان گے، اے مرزائی دی گل نوں تسی دین وچ حجت سمجھو گے؟ اے مرزائی تانوں دین سکھان گے؟ او ایک دے نام دے نال مرزائی لکھا ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، تو برادر مکرم، برادر عزیز، پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو جو طریقہ یا انداز آپ کا گفتگو کرنے کا ہے، تبلیغ کرنے کا ہے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور ان کے یعنی امتی ہیں، تو کیا ہمارے جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تبلیغ کرنے کا انداز یہ تھا، یعنی ان کا اخلاق اس طرح کا تھا؟ پہلے آپ نے یہ مجھے جواب دینا۔ اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیتے کہ ایسا یعنی میرے نبی کا طریقہ تھا یا انداز تھا یا گفتگو کرنے کا ایسا انداز تھا، منہ مانگی میں آپ کو قیمت دوں گا۔ اگر نہ دوں یہ ویڈیو میری سیو رکھ لے، ٹھیک ہے نا، میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا اگر آپ کو یعنی آپ اس کا جواب دے دیں، مجھے ثابت کر دیں، میں آپ کو اگر انعام نہ دوں اپنے باپ
باپ کا نہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو یعنی درباروں پہ جاتے ہیں، یہ قرآن کے اندر یعنی لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے، اور جو یعنی آپ آیت پڑھتے ہو یہ تو تب وہ جو بتوں کو مانتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو مجھے آپ قرآن میں سے کہیں سے آپ ثابت کرا دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا ہے یا مشکل کشا ہے، یا کسی حدیث سے آپ ثابت کروا دیں منہ مانگا میں آپ کو انعام دوں گا۔ اور چلو قرآن حدیث تو دور کی بات، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے قرآن اور حدیث کے نزدیک بھی نہیں جانا، آپ کسی بھی ولی کی کتاب سے مجھے دکھا دیں کہ کسی ولی نے کہا ہو کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، یا میں حاجت روا ہوں، میں لوگوں کو یعنی جو حاجتیں ہیں وہ پوری کرتا ہوں، انعام نہ دوں تو اپنے باپ کا نہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دکھانا ہے۔ قرآن تو دور کی بات، کسی ولی کی کتاب میں سے آپ نے دکھا دینا ہے، یا اپنی کسی کتاب سے مجھے آپ دکھا دیں، کسی حدیث کی کتاب میں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روا یا مشکل کشا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن سے آپ مدد مانگتے ہو، اگر ان کے کھانے میں سے جو مکھی ہے وہ کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے، یا مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ حاجت مانگتے ہو، یا تو قرآن کی یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، یا تو آپ کہیں کہ یہ جو قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا مجھے دکھا دے، میں آپ کو بھی دکھا دوں گا۔ اگر آپ کو اللہ کی اس بات پہ یقین نہیں ہے تو مجھے آپ کوئی بھی اپنا ایسا پیر دکھا دے کہ جس کے کھانے سے مکھی جو ہے وہ کوئی چیز لے کر اڑ جائے اور وہ واپس اس کو یعنی پکڑ لے، یا کوئی مکھی پیدا کر دے، منہ مانگا انعام نہ دوں اپنے باپ کا نہیں، ٹھیک۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو یعنی کوئی نہ کوئی مسلک لوگوں کو ہونا چاہیے، بریلوی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں سے دکھا دے، قرآن میں سے دکھا دے، بلکہ قرآن اور حدیث کے نزدیک تو آپ لوگوں نے جانا نہیں، اپنے کسی پیر کی کتاب سے یا کسی ولی کی کتاب سے مجھے دکھا دے کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ جی مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے، بریلوی ہونا چاہیے، یا اہل حدیث ہونا چاہیے، یا حنفی ہونا چاہیے، یا شیعہ ہونا چاہیے، مجھے دکھا دے، منہ مانگا انعام آپ کو دوں گا۔ او میرے سنی بریلوی بھائیو، اپنے عقیدے تے ناز کرو، اپنے عقیدے تے فخر محسوس کرو۔ خدا دی قسمیں تہاڈا عقیدہ ہوئے جیڑا اج تو 1400 سال پہلے صحابہ کرام دا عقیدہ سی، تے اپنے عقیدے نو فخر نال دسیا کرو، سینہ چوڑا کر کے دسیا کرو کہ الحمدللہ میں سنی بریلوی ہاں، میں سنی بریلوی ہاں، فخر نال دسیا کرو۔ تے خدا دی قسم کسے نجدی کولو پوچھ کے ویکھو تیرا عقیدہ کی ہے، کسے لنڈی ستھن والے کولو، لنڈی شلوار والے کولو پوچھ کے ویکھو تیرا عقیدہ کی ہے کہ او نہیں مسلمان ہے، او چھڈو جی مسلمان ہے، او نہیں جی مسلمان ہے جی مسلمان، فرقہ واریت وچ کی رکھیا مسلمان۔ او تیرا کوئی عقیدہ ہوئے تو دسے نا، اور تیرا کوئی عقیدہ ہوئے تو دسے نا۔ کوئی عقیدہ تے ہے کوئی نہیں، ہے تے صرف دین دے وچ ٹنگ اڑائی ہوئی ہے تے صرف گمراہی پھیلائی ہوئی ہے تے صرف بد عقیدگی پھیلائی ہوئی ہے۔ کوئی عقیدہ کوئی فرقہ ہوئے تے دسے۔ خدا دی قسم ماں مر جائے گی ہوندی، اپنے آپ نو کدی نجدی نہیں کہے گا تواڈے سامنے، اونوں چاہیدا سی نا انج سینہ ٹھوک کے آکھے میں نجدی ہاں، میں نجدی ہاں، نہیں آکھے گا، خدا دی قسم نہیں آکھے گا ہم مسلمان ہیں جی، چھوڑو جی ہم مسلمان ہے جی، اور کوئی عقیدہ ہوئے تو دسے۔ خدا اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اپنے کسی مفتی سے ترجمہ کروا لینا۔ سورۃ عمران کے اندر یہ آیت ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے بھی؟ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو ساکر رضا مصطفی صاحب ہے نا، ان سے یہ ترجمہ کروانا جو یعنی عالم ہے آج کل کے، یہ جو حلوے والے پیر ہے یا مولوی ہے، ان سے ترجمہ نہیں، کسی صاحب علم سے، یا خود بھی ترجمہ پڑھ کے مجھے بتا دینا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقوں میں مت پڑو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، اننی من المسلمین، آپ نے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ یہاں تفرقہ بازی یعنی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو انتشار کی دعوت دے رہے ہیں، لڑائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے کسی حدیث سے ثابت کر دے کہ میرے نبی کا کوئی یعنی مسلک تھا، انہوں نے کہا ہو کہ میں جی حنفی ہوں یا بریلوی ہوں یا شافعی ہوں، مجھے کسی حدیث سے ثابت کر دیں، جو حدیث بھی دور کی بات، مجھے کسی اپنے پیر کی کتاب سے یا اپنے کسی مولوی کے کتاب سے دکھا دے کہ میرے نبی نے یعنی اس طرح کہا تھا، میرا یعنی فلاں مسلک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار اور محبت کا درس دینے والے تھے، لوگوں کو، برادری کو آپس میں جوڑنے والے تھے،
اور میرے نبی جو ہیں وہ اس دنیا میں کس لیے آئے؟ ان کو تو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ان کے آنے سے پہلے لوگ جاہل تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یعنی لڑنا شروع ہو جاتے تھے اور قتل و غارت شروع کر دیتے تھے، اور نسلوں تک جو ہے وہ لڑائیاں جاری رہتی تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو پھر یعنی آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کے اندر پیار اور اخوت جیسی جو فضا قائم کی، اور آپ لوگوں کے اندر فرقہ پرستی یعنی پیدا کر رہے ہو اور انتشار پھیلا رہے ہو۔ اور ایک بات سن لیں کہ ایسی جو باتیں کرتے ہیں فرقہ پرستی والے اور انتشار والے، جس سے لڑائی پیدا ہو، انتشار ملک کے اندر پیدا ہو، وہ لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی پہلے اصلاح کریں۔ پہلے نمبر پر تو آپ مسلمان ہی نہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے نبی کی تعلیمات کو فالو کرتے۔ جو اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں پڑھ رہا، اس کا میں کیسے مانوں کہ آپ مسلمان ہیں؟ میرے نبی کا کیا یہی طریقہ تھا؟ کیا میرے نبی نے یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ انتشار پھیلایا تھا؟ اگر آپ یعنی عاشق رسول ہیں تو مجھے اپنے نبی کی یعنی تعلیمات سے دکھا دیں، جتنے بھی یہ آپ کام کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی درباروں پہ بھی جانا جائز ہے، مجھے دکھائے نا۔ آج کل جتنی بے حیائی اور فحاشی وہ درباروں پہ ہو رہی ہے، اگر یقین نہ ہو تو میں آپ کو جس دربار پہ آپ کو ہوگے میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہو جی درباروں پہ جانا جائز ہے، اور قرآن پہ یعنی بتان لگا رہے ہو، قرآن سے یعنی ثبوت ایسی یعنی دیے جا رہے ہو۔ ہمارا جو دین ہے نا اسلام ہے، بے حیائی کا درس نہیں دیتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام ہے وہ غیرت کا درس دیتا تھا، اور ہمارا جو نبی ہے وہ بھی غیور تھا، شرم و حیا والا تھا، اور عرب کے لوگ کہتے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایک یعنی کمواری بیٹی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے ہیں، اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو درباروں پہ جانا ہے وہ جائز ہے۔ کسی مجھے پیر کی حدیث میں سے دکھا دیں یا پیر کی کتاب میں سے دکھا دیں کہ یہ جانا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درباروں پہ جاتا نہیں ہے، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیروں کو مانے، وہ پیروں کو نہیں مانتا۔ الحمدللہ میں اہل سنت ہوں الحمدللہ، اور پیروں کو مانتا ہوں جو انہوں نے کہی باتیں۔ پیر عبد القادر جیلانی کو بھی مانتا ہوں الحمدللہ، علی حجویری رحمہ اللہ کو بھی مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا ویسے میں نہیں مانتا ہوں، اور میں اہل سنت بھی ہوں، اہل حدیث بھی ہوں۔ اور مسلمان صرف، اور یہ ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اہل سنت بھی ہوتا ہے، اہل حدیث بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کا معنی مجھے پہلے آپ بتائیں کیا ہے؟ کہ نبی کی سنت کو اپنانے والا، اور اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی حدیث کو ماننے والا۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو بندہ کہے کہ جی میں اہل حدیث نہیں ہوں، یعنی نبی کی حدیث کو وہ نہیں مانتا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ حدیث کہتے کسی ہیں کہ میری نبی کی منہ سے نکلی ہوئی بات، جو میرے نبی کی منہ سے نکلی ہوئی بات پہ یقین نہیں رکھتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں بریلوی ہوں، میرا نبی جو ہے اور قرآن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان ہونا چاہیے، اور یہ ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اہل حدیث بھی ہوتا اور اہل سنت بھی ہوتا ہے، اور آپ فرقہ پرستی اور بے حیائی کے لوگوں کو یعنی دعوت دے رہے ہیں۔ ان سوالات کے آپ نے مجھے لازمی جواب دینے ہیں، اگر جواب دیں منہ مانگے قیمت نہ دوں تو میں اپنے باپ کا نہیں، یہ ویڈیو آپ نے مجھے سیو کر کے رکھ لینی ہے۔ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ یعنی ان کے نام الٹے پکارے ہو، کیا کسی کا الٹا نام پکارنا جائز ہے؟ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے الٹے ناموں سے نہ پکاریں۔ جو ذہنی زبان آپ اس رحمت بھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ بھی اس نے حق بات کہہ دی، اب آپ لوگوں سے یعنی وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ جو بھی حق والے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی اولیاء کرام آئے یا انبیاء کرام آئے، وہ کسی کو ہضم نہیں ہوئے تھے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور آخری ایک اور آپ بڑا جھوٹ بول رہے ہو، مرزا دیلمی کو اہل حدیثوں کے ساتھ آپ ملا رہے ہو، وہ اہل حدیثوں نے تو اس کے خلاف پتہ نہیں کتنی بار FIR درج کروائی ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھنا، علامہ شام یا علامہ ابتسام علی ظہیر یا مفتی عتیق الرحمن علوی یا ابو یا نور پوری، انہوں نے پتہ نہیں کتنی بار اس کے خلاف یعنی بیان ریکارڈ اپنے کروائے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا گستاخ ہے، اس کو تو میں بھی نہیں مانتا ہوں۔ یہ تو چول اور غلیظ ترین یعنی بندہ ہے جو آئے دن صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بکواسات کرتا ہے۔ آپ اس کو ان کے ساتھ یعنی جوڑ رہے ہیں۔ جو بھی یعنی بندہ کوئی توحید کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اہل حدیث اور وہابیوں کا نام دے دیتے ہو کہ یہ جی اہل حدیث ہوگا، یہ جی وہابی ہوگا۔ وہ توحید کی باتیں کرتا ہے لیکن وہ بندہ غلط ہے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا کسی فرقہ سے یعنی تعلق نہیں ہے، صرف مسلمان جو قرآن نے کہا ہے
اور اہل حدیث بھی ہوں، اہل سنت بھی ہوں، اور جو بندہ غلط ہوتا ہے اس کو میں غلط کہتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو۔ کئی علماء کرام اہل حدیثوں کو غلط ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور جو حق والا صحیح بندہ ہوتا ہے اس کو میں صحیح کہتا ہوں، چاہے وہ حنفی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو۔ اب جو یعنی مفتی وہ ساکر رضا مصطفی ہے، میں اس کا بڑا فین ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کس مسلک سے ہے، میں بندے کا بیان کرنے کا، اس کا اخلاق اور کردار دیکھتا ہوں۔ مفتی ساکر رضا مصطفی بہت کمال کی یعنی مبلغ ہے، اور الحمدللہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کا فین ہوں۔ لیکن جو آپ نے باتیں جتنی بھی کی ہیں آپ نے غلط کی ہیں، یہ انداز کسی بھی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ سچے ہیں، جو آپ سے میں نے سوالات کیے ہیں آپ مجھے جواب دے دیں، کسی بھی حدیث یا کسی بھی ولی کی کتاب سے آپ مجھے ثابت کرا دے، انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ فالو کروں گا، آپ کی جو باتیں ہیں وہ مانوں گا، اور آپ کو انعام بھی دوں گا۔ نہ انعام دوں تو آپ کے پاس یہ میری ویڈیو ہے، آپ یہ سیو کر کے رکھ لیں۔ باقی اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو پھر اپنا یہ جو مسلک ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ تو اس کا درس نہیں دیتا، نہ ہی بے حیائی کا درس دیتا ہے، نہ ہی فرقہ پرستی کا یعنی درس دیتا ہے، نہ ہی انتشار اور فساد کا درس دیتا ہے۔ ہمارا جو نبی ہے وہ بھی پیار اور محبت کا درس دیتا تھا، اور ایک متحد قوم کا ہمیں درس دیا، اور یہ جو لڑائیاں ہیں، فساد ہے، ان کو وہ ختم کرنے آئے تھے، اور ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک بہت بھاری گناہ ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بھاری گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی یعنی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا نہ سمجھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ جی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کو یعنی حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ 18واں پارہ پہلی آیت سورۃ مجادلہ کی، وہ پڑھ کے آپ دیکھنا ترجمہ، کہ جب وہ عورت یعنی جس کو اس کے خامند نے اس کو ماں کہہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا مجھے حل بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی مسئلہ اپنی طرف سے میں نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ جو عورت ہے وہ کس کے پاس گئی تھی، مجھے آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو اس عورت کا وہ مسئلہ حل کر دیتے، کیوں پھر قرآن اترا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو قانون ہے وہ لاگو کیا؟ قرآن کے اندر سب دلیلیں ہیں، لیکن قرآن کو ہم نے پڑھنا نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ یعنی پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں نا، سارے جواب قرآن کے اندر ہیں۔